ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھر میں عجیب و غریب ناگن رہا کرتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی تھی۔ گھر کا مالک مفت انڈا ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ یہ بات وہ کسی کو بھی نہ بتائیں۔ کئی مہینے تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ایک دن وہ ناگن اپنے بل سے نکلی اور ان کی بکری کو ڈس لیا۔ اس کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر گھر والوں کو بڑا طیش آیا اور وہ ڈھونڈنے لگ گئے کہ یہ ناگن کو مار سکیں، مگر اس شخص نے ان گھر والوں کو یہ تاکید کر دیا کہ یہ ہمیں ناگن سے ملنے والے سونے کے انڈے کا نفع بکری کی قیمت سے کئی زیادہ ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے بعد پھر ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا اور وہ فوراً مر گیا۔ اب تو وہ شخص بھی گھبرایا، مگر لالچ کے مارے اس نے خود پر قابو پا لیا اور کہنے لگا، آج پھر ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا۔ گھر والے چپ ہو رہے۔ اس کے بعد 2 سال کا عرصہ گزر گیا مگر کسی کو نہیں ڈسا۔ اہل خانہ بھی اپنے جانوروں کے نقصان کو بھول گئے۔ پھر ایک دن اس ناگن نے اس کے ان غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے اس کا مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے اس غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اب وہ شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے۔ اس ناگن نے جس کو ڈسا فوراً موت کی گھاٹ اتر گیا۔ اب کہیں یہ میرے گھر والوں کو ڈس نہ لے۔ کئی دن پریشانی کی حالت میں گزر گئے، کیا کیا جائے اس ناگن کا؟ مگر افسوس، دولت اور حرص کی ایک بار پھر اس شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دیا، اگرچہ اس ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے مگر سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً طبیب کو بلایا مگر وہ کچھ نہ کر سکا اور موت واقع ہو گئی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ شخص غضبناک ہو کر کہنے لگا، میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ناگن ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بھی بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے، وہاں کی صفائی کی، دھونی دی، خوشبو مہکائی، یوں ناگن کو صلح کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کے لالچ نے ان کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے۔ پھر ایک دن اس کی زوجہ کو سوتے ہوئے اس ناگن نے ڈس لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے ناگن والی بات اپنے بھائی اور دوستوں کو بتائی۔ سب نے ایک ہی مشورہ دیا کہ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، اب صحیح وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ناگن کے بل کے قریب ہی ایک قیمتی موتی یعنی ہیرا قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ لالچی شخص کہنے لگا، وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے۔ یقیناً اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح یہ سونے کے انڈے کے بجائے موتی دینے لگی، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ دولت اور لالچ کی نشے نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ چنانچہ اب مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں، یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔
روزانہ ایک موتی ملنے پر وہ لالچی شخص خوش ہو کر کہنے لگ گیا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور چاندی برتن میں ڈالے بس پر سرے رکھ سو گیا، یعنی اپنے سرہانے رکھ کر سو گیا۔ اسی رات اس ناگن نے اس کو بھی ڈس لیا۔ جب اس شخص کی چیخیں بلند ہوئیں تو آس پاس کے لوگ بھاگ کر اس کے پاس پہنچے اور اس لالچی کو کہنے لگے، تم نے اس ناگن کو مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ سونے اور چاندی سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کیا اور کراہتے ہوئے کہنے لگا، آج کے دن اس مال کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ چلا جاؤں گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، لالچ کی وجہ سے اس کا پورا خاندان ہنستا کھیلتا کیسے تباہ و برباد ہو گیا۔ حرص کی وجہ سے ہنستا گھرانہ ختم ہو گیا، یعنی حریص کی نگاہ محدود ہوتی ہے، وقتی طور پر فائدہ تو ہوتا ہے، بعد میں نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ ان مذکورہ حکایت میں گھر والوں کو زندگی کے کئی موقع ملے، مگر مفت کی دولت نے ان کو اندھا کر دیا تھا۔ اس لالچ کا نتیجہ یہی نکلا کہ اس کے گھر والوں کو موت کے گھاٹ تو اترے ہی، پھر یہ خود موت کے گھاٹ اتر گیا۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔